نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اور اگر آپ کو پہنچے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پس پناہ مانگ لیجئے اللہ کی انہو سمیع علیم بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اذا مسهم طائف من الشیطان جب انہیں کوئی پہنچے خیال شیطان کی جانب سے تذکروا وہ دھیان کرتے ہیں یعنی چونک جاتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پس اچانک وہ بصیرت حاصل کرنے والے ہو جاتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ اور ان کے بھائی کھینچتے ہیں ان کو گمراہی میں ثم لا يقصرون پھر وہ کمی نہیں کرتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاعراف کا آخری رکوع آیت نمبر 200 201 اور 202 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ 3 باتوں کا حکم دیا گیا تھا نمبر 1 خذ العفو معاف کرنے کی عادت بنائیے نمبر 2 وأمر بالعرف نیکی کا حکم کیجیے نمبر 3 وأعرض عن الجاہلین جاہلوں سے اعراض کیجیے اب یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ جو بظاہر مشکل لگتے ہیں کہ انسان کے جذبات انتقام لینے کی طرف انسان کے جذبات بدلہ لینے کی طرف زیادہ ابھرتے ہیں ساتھ اس لیے آج کے سبق میں فرمایا کہ انسان کے دل میں ایسے وسواس اور خیالات آتے ہیں سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں جو انسان کو ان کاموں سے روکے اور لڑائی جھگڑے کی طرف لے کر جائے یہ شیطانی وسواس ہیں تو فرمایا اگر کوئی ایسی بات کسی کو محسوس ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان کے شر سے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی چوب نزغ چوب یعنی وسوسہ دل میں خیال شیطان کی جانب سے آئے فاستعذ باللہ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیجئے شیطان کے شر سے انہو سمیع علیم
بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حدیث پاک میں آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے ہی انسان کے رگوں میں شیطان کا وسوسہ بھی دوڑتا ہے۔ جیسے کہ خون کی حرکت تو بڑی تیزی کے ساتھ جسم میں ہو رہی ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اب خون ادھر پہنچے اور ادھر پہنچائے، ایسے پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی شیطان کی حرکت کا بھی بظاہر پتہ نہیں چلتا، لیکن شیطان بھی خون کی چلنے کی طرح انسان کے اندر وسوسہ ڈال کر بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور شیطان نظر نہ آنے والا ہے۔ فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور شیطان کا قبیلہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب انسان کا ایک وہ دشمن ہے جو ظاہر ہو، سامنے ہو، تو انسان کم از کم کچھ اس کے ساتھ مقابلہ کرے، کچھ ہاتھا پائی کرے، دو وہ مارے تو دو تو میں بھی ماروں۔ لیکن ایک وہ دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا اور چلتا بھی خون کی طرح ہے، اور وسوسے بھی دلوں میں ڈالتا ہے، ڈاکے بھی ایمان پر ڈالتا ہے۔ اس شیطان کا، اس دشمن کا مقابلہ بندہ کرے تو کیسا کرے؟ فرمایا اس کا پھر ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ تجھے نظر نہیں آتا، اسے تو نظر آتا ہے، تو نہیں روک سکتا، وہ تو روک سکتا ہے نا۔ اس لیے فرمایا فاستعذ باللہ، جب شیطان کی وسواس گھیرنے لگیں اور تم سمجھو کہ اب شیطان مجھے صراط مستقیم سے پھٹکاتا ہے، تو بس پھر اللہ کا در نہ چھوڑنا، یا اللہ اس خبیث کے شر سے تو ہی حفاظت فرما۔ جب تم اللہ کو بلاؤ گے اس یقین کے ساتھ، پھر اللہ آپ ہی حفاظت فرما دے گا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی چوب یعنی کوئی وسوسہ آئے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، انہ سمیع علیم، بے شک وہ دعاؤں کا سننے والا، حالات کا جاننے والا ہے۔ سب کی دعائیں سننے والا بھی اللہ، اور سب کے حالات کو جاننے والا بھی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اس کلمے کو پڑھ لیں یہ حالت ان کی ختم ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا کلمہ؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ کلمہ پڑھ لیں شیطان کی شر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور جھگڑے کی کیفیت صلح میں تبدیل ہو جائے۔ تو فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کرنا، نیکی کا حکم کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا۔ جب یہ کام تم کرو گے تو شیطان وسوسے ڈالے گا، جب شیطان وسوسے ڈالے تو پھر اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان کے شر سے۔ فاستعذ باللہ، پناہ مانگو تو کس کی پناہ مانگو؟ تیری اوٹ پناہ خدایا، اور نہیں کوئی سجدہ، جس دیوے نو آپوں بالے قد کسی تھی بجدا، یا اللہ جس طرح کو تو روشن کرے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا، اے اللہ اگر تو میری حفاظت کرے تو شیطان میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اسی لیے قرآن پاک کے شروع میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو یہاں بھی کہا کریں اللہ تعالیٰ تیری ہی پناہ ہے، تجھ ہی سے پناہ مانگتے ہیں اس خبیث کے شر سے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جو میرے ایمان والے بندے ہیں جن کا میری ذات پر بھروسہ ہے، شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا غلبہ تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں۔ جو شیطان کے ساتھ دوستی نہ لگائیں بلکہ رحمان کے ساتھ دوستیاں لگائیں، شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اللہ ان کی شیطان کے شر سے حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے ہمارے استاد جی یہاں پہ ایک مثال دیا کرتے تھے، فرماتے ہیں ایک آدمی اگر کسی ڈیرے اور کسی کے گھر میں جائے، صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کے بندہ چلا جائے، دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے ڈیرے ہوتے ہیں اور ڈیروں کے اندر لوگوں نے چوکیداری کے لیے کتے پال کے رکھے ہوتے ہیں، سویرے سویرے لوگ اگر کسی کے ڈیرے کی طرف جائیں تو وہ کھلے ہوتے ہیں، دن کو پھر لوگ باندھ دیتے ہیں، سویرے سویرے کھلے ہوتے ہیں، بندہ کوئی جائے تو حملہ کر دیتا ہے۔ فرمایا بندہ گیا کسی کے ڈیرے کی جانب، اس کا آگے وہ کتا کھلا ہوا تھا، اس نے جو دور سے اجنبی کو آتا دیکھا تو وہ بھاگا اس کی طرف آیا حملے کے لیے۔ اس نے اپنے طور پہ جو پتھر ہاتھ میں آیا، جو ڈھیلا آیا، جو مٹی آئی وہ اس کی طرف پھینکی، لیکن وہ بڑا خطرناک وہ حملہ آور ہو گیا۔ جب جس نے دیکھا کہ اب میں تو اس سے نہیں بچ سکتا تو پھر کیا کیا، وہ گھر والا جو اس کا جاننے والا تھا، جس سے یہ ملنے جا رہا ہے، وہ اس کا دوست تھا اور اس کتے کا گویا کہ وہ مالک تھا، یہ اس کو آواز دیتا ہے، او بھائی جلدی کریں بچائیں مجھے اس ظالم سے۔ فرماتے ہیں یہی مثال ہے، انسان نیکی کی طرف آگے بڑھا، شیطان حملہ آور ہو گیا اس کتے کی طرح، اور انسان نے بچنے کی کوشش تو کی لیکن انسان کمزور اور وہ خبیث حملہ آور زیادہ سخت۔ پھر کیا کرنا ہے، پھر مالک کو آواز دینی ہے، جو تیرا بھی مالک ہے اس کا بھی مالک ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس مالک کو آواز دے کر کہنا ہے یا اللہ میں تو اس خبیث سے نہیں بچ سکتا، تو بچا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ پھر جس دنیا کی جو مثال میں نے عرض کی، جس گھر والے کو تو آواز دے رہا ہے، پتہ نہیں وہ تیری آواز سنے یا نہ سنے، لیکن میں تو تیری آواز سنتا ہوں، تو مجھے بلا کر کے تو دیکھ، انہ سمیع علیم، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی، تو بلا کر کے تو دیکھنا، پھر دیکھ میں اللہ تیری کیسے حفاظت فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو تقوی والے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں کوئی پہنچ جائے کوئی وسوسہ، کوئی خیال شیطان کی جانب سے، تذکروا پھر وہ دھیان کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اچانک وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مومن گناہ کرتا ہے نا، وہ یوں سمجھتا ہے میں پہاڑ کے نیچے آ گیا، اور توبہ کے بغیر اسے چین نہیں آتا، اور پھر آپ نے فرمایا ایک منافق گناہ کرتا ہے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا، جیسے ناک پہ مکھی آئی ہاتھ مارا اڑ کے چلی گئی، ایسے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو فرمایا ایمان والے وہ چونک جاتے ہیں، تذکروا دھیان کرتے ہیں یعنی چونک جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اور پھر دیکھنے لگتے ہیں، بصیرت حاصل کرتے ہیں، فوراً غور کرتے ہیں کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا کچھ اور تھا، میں نے اللہ کے دشمن کی مان کر کچھ اور کام کر لیا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ پھر توبہ کے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی باندی کو انہوں نے جناب تھپڑ مارا، کسی غلطی پر مارا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آخرت کا ایسا دھیان اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ایسا ڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میں نے اس باندی کو مارا ہے، اے اللہ کے نبی میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ آپ جو حکم دیں میں اس پر عمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو بلایا اور اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی آسمانوں میں۔ میں کون ہوں؟ جی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ایمان والی اس کو آزاد کر دے۔ کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے نام پر آزاد ہے۔ فرمایا غلطی ہوئی تذکروا، فوراً دھیان گیا اللہ کی جانب، فوراً توبہ کی اور اس غلطی کا ازالہ کیا۔ یہ ہے ایمان والوں کی شان۔ اور غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جانا کہ نہیں میں نے ٹھیک کی ہے، فرمایا کہ نہ نہ نہ، یہ شیطان غالب ہو گیا۔ پھر اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا،
یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور جو آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے پر آ جائے، شیطان کی شر سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو غلطی پر ڈٹ جائے، فرمایا کہ یہ تو عادت ہے ہی شیطان کی نا، شیطان نے غلطی کی اور پھر اس پہ ڈٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا۔ فَإِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ میرے متقی بندے جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے، شیطان جب ان کو کوئی بھٹکا دیتا ہے، شیطان جب ان سے کوئی غلطی کروا دیتا ہے، تذکروا، پھر وہ چونک جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ بصیرت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، دھیان کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے توبہ اور معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایمان والوں کی حالت ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، دوسرا گروہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، جن کا شیطانوں سے گہرا تعلق ہے، یمدونہم فی الغی، وہ ان کو کھینچ لے جاتے ہیں گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر کمی نہیں کرتے، پھر گمراہی میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، توبہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر بندہ گناہ پر نہ اور دلائل دیتا ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں توبہ کروں، کہتا ہے نہیں جی اصل میں یوں تھا اور اصل میں یوں تھا، چونکہ یہ ہوا پھر چنانچہ میں نے یہ کر دیا۔ اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے آگے دلائل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تقوی والے ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی ورغلاوا آتا ہے فوراً چونک کر توبہ کرتے ہیں، اور دوسرے شیطانوں کے بھائی ہیں، وہ کھینچے چلے جاتے ہیں گمراہی میں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں نافرمانی میں، حتیٰ کہ شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، جیسا کہ 25ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو آدمی رحمان کی نصیحت سے منہ موڑتا ہے نا، اس پر شیطان غالب ہو جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر شیطان اس کا گہرا دوست بن جاتا ہے، پھر جیسے شیطان کہتا ہے ویسے وہ کرتا ہے، پھر اسے سیدھی راہ کی طرف بلایا جائے تو مانتے نہیں ہے۔ دوسرے پارے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بعض لوگ ایسے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو ان کی باتیں تعجب میں ڈال دیتی ہیں، ایسی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، ایسی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتیں سن کر حیران ہو جاتے ہیں، وہ بڑی عجیب کام کیا اس نے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ جھوٹ ایسا بولتا ہے وہ جی اللہ جانتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے جی، جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، لمبی لمبی جھوٹی باتیں بھی چھوڑتا ہے اور اوپر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ سخت جھگڑالو قسم کا وہ بندہ ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں کو نسل کو برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اسے سمجھایا جائے، اگر اسے کہا جائے اس سے توبہ کر، اخذت العزت بالاسم، پھر اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے۔ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ فرمایا جہنم فحسبہ جہنم، ایسے آدمی کے لیے جہنم ہے جس کو سیدھی بات سمجھنے کے لیے اگر کوئی بندہ کہے وہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے، الٹا نصیحت کرنے والے پر تپ جائے، اللہ فرماتا ہے یہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ اس راہ پر چل پڑا ہے جو راہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، اس راہ پر چل پڑا ہے جس راہ پر شیطان پھٹکا کر برگلا کر اس کو لے گیا ہے۔ اب اگر اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ کی بات سن کر اس کا دل نرم ہو جاتا اور اللہ کی بات سن کر توبہ کی طرف دھیان ہو جاتا، لیکن یہ جا رہا ہے دوسری راہ پر، تو فحسبہ جہنم، یہ جہنم میں جائے گا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا، رب العالمین فرماتے ہیں اگر ان نیکی کے کام کرنے میں، معاف کرنے میں، جہلا سے اعراض کرنے میں اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے مجھے کچھ کہہ دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ یار چلو درگزر کروں، لیکن فوراً شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نہیں بدلہ لے، جڑا بن، انتقام لے، کیوں خاموش ہو گئے، ڈر گئے؟ ایسی باتیں بعض دفعہ نا انسانوں کی صورت میں بھی شیطان آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من الجنت والناس،
انسانوں کی صورت میں بھی آتے ہیں نا، کوئی دوسرا آگے کہتا ہے وہ بس بدلا ہمت کر، ڈر گئے، دوسرا بندہ تھپکیاں دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ کام آگے بڑھے، میں چاہتا ہوں کہ نہیں ختم ہو جائے، وہ اور مجھے تھپکیاں دے رہا ہے، نہیں نہیں لڑائی ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر شیطان کی جانب سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے تو فرمایا پہلی کام تو یہ کرو اللہ سے پناہ مانگو اس شیطان کے شر سے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی دو آیتوں میں پہچان بتائی، تقوی والے اگر ان کو ایسی کوئی حرکت شیطان کی طرف سے ملتی بھی ہے فوراً چونک جاتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پکا کر کے معافی مانگ لیتے ہیں۔ دوسرا وہ لوگ طبقہ ہے جس کے شیطان کے ساتھ ایسے گہرے تعلقات ہیں کہ شیطان ان کو بھٹکا کر گمراہی میں لے جاتا ہے، پھر وہ پلٹ کر نہیں آتے۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آئے فاستعذ باللہ، پس پناہ مانگی اللہ کی، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب انہیں پہنچے کوئی وسوسہ شیطان کی جانب سے وہ دھیان کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اچانک وہ بصیرت حاصل کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ واخوانهم یمدونهم فی الغی، اور ان کے بھائی کھینچتے ہیں ان کو گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔